أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسول منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمات العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء ونعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق اللہ العظیم. سورہ الزمر آیت نمبر 71 to 75. شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، کافروں کے غول جہنم کی طرف ہنکائے جائیں گے. حتی اذا جاؤہا فتحت ابوابہا، جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے یعنی جہنم کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے. وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسول منكم يتلون عليكم آيات ربكم، اور وہاں کے نگے بانوں سے سوال کریں گے کہ کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تم پر تمہارے رب کی آیتیں پڑھتے تھے. وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے یعنی کہ نہیں آئے تھے. قالوا بلا، وہ کہیں گے ہاں ضرور آئے تھے. ولیکن حقت کلمات العذاب علی الکافرین، لیکن عذاب کا حکم کافروں پر ثابت ہو گیا، یعنی اب اس کے پاس بات کچھ نہیں ہونے والا. قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوی المتکبرین، کہا جائے گا کہ اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ جہاں ہمیشہ رہو گے، پس سرکشوں کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے. سامعین حضرات، کبھی کبھی تو روح کانپ جاتی ہے، کیونکہ کافر کے معنی ناشکرے کے بھی ہیں. وہ جو ایک تو اللہ کو نہیں مانتا، اس کے دین کو نہیں مانتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ شکر گزاری بھی نہیں کرتا، وہ ناشکرا ہے. تو کیا پتہ زندگی میں کتنی بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری ہوئی ہوگی اور اس کی پکڑ میں آ جائیں گے، کیونکہ انسان کو کوئی پتہ نہیں کہ وہ کس برے عمل کی وجہ سے پکڑ میں آ جائے.
انسان تو کسی عمل کو چھوٹا سمجھتا ہوگا کہ یہ چھوٹا گناہ ہے، لیکن کیا پتہ اللہ کے ہاں وہ کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی جائے، صبح شام دن رات ہر وقت، کہ وہ گناہ جو ہم جانتے ہیں یا وہ گناہ جو ہم نہیں جانتے، یا وہ گناہ جو ہم نے قصداً کیے ہیں، ارادہ کر کے کیے ہیں، یا وہ ایسے گناہ جو ہم سے ہو چکے یا ہو گئے لیکن ہمارا ارادہ نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو معاف فرمائے۔ وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنات زمرا، اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے تھے ان کے گروہ کے گروہ جنت کی طرف روانہ کیے جائیں گے۔ یعنی دنیا میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرتے تھے، ان پر چلتے تھے، ہمیشہ ڈرتے رہتے تھے کہ یہ کام ایسا نہ ہو جائے، مجھ سے ہو جائے، سرزد ہو جائے اور میں پکڑ میں آ جاؤں، تو وہ لوگ جنت کی طرف روانہ کیے جائیں گے۔ حتی اذا جاؤہا وفتحت ابوابہا وقال لہم خزنتہا، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آ جائیں گے، یعنی جنت کے پاس آ جائیں گے اور اس کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، ان کے سواگت میں، ان کے ویلکم میں، ان کی خوش آمدید میں دروازے پہلے ہی سے کھلے ہوں گے، اور وہاں کے نگہبان ان سے کہیں گے، کیا کہیں گے؟ سلام علیکم طبتم فادخلوہا خالدین، کہیں گے کہ تم پر سلام ہو، تم پاکیزہ ہو اور تم اس میں ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ، یعنی اس جنت کی عیش و آرام کو ہمیشہ کے لیے انجوائے کرو۔ وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حیث نشاء فنعم أجر العاملین، یہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے، کون؟ جنتی کہیں گے، جس نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو میرے احکام کی پیروی کرے گا، جو میرے دین کو مانے گا، میرے آگے 5 وقت سجدہ کرے گا، نماز پڑھے گا، میری بھیجی ہوئی کتابوں کو، میرے بھیجے ہوئے رسولوں کو مانے گا، اور جو بھی احکام میں نے صادر فرمائے اس پر جس نے چل کر زندگی گزاری ہوگی تو وہ میں ان کو جنت میں بھیجوں گا۔ تو یہ جنتی کہیں گے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ نے ہم سے کیا وہ وعدہ پورا کیا اور ہمیں اس زمین کا وارث بنا دیا، یعنی جنت کا، کہ جنت میں جہاں چاہے رہے، پس عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا بدلہ ہے۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور تو فرشتوں کو اللہ کے عرش کے ارد گرد حلقہ باندھے ہوئے اپنے رب کی حمد و ثنا کرتے ہوئے دیکھے گا، اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، اور کہہ دیا جائے گا کہ ساری خوبی اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن اور حدیث پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں جہنم سے دور رکھے اور ہمیں جنت کا وارث بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔